خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، مبروک شہر رمضان۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حسب معمول سورۃ النساء آیت نمبر 94 سے غالباً 104 تک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اتنا تک میں نے مطالعہ کیا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سامان غنیمت ہے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور اپنے جان سے۔ مال و جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھ رہنے والوں کی نسبت بڑا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر عظیم برتری دی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عرب کے مخالف قبائل میں کچھ ایسے افراد تھے جو اندر سے مسلمان تھے مگر ہجرت کر کے ابھی اپنے قبیلے سے کٹے نہیں تھے۔ ایک غزوہ میں ایسا شخص مسلمان کی تلوار کی زد میں آ گیا، اس نے السلام علیکم کہہ کر ظاہر کیا کہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں۔ بعض پرجوش مسلمانوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور محض اپنے کو بچانے کی خاطر السلام علیکم کہہ رہا ہے، مگر السلام علیکم کہنے کی حد تک بھی کوئی شخص مسلمان ہو تو اس پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں، غور کیجیے گا، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نہیں، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کسی مسلمان کا مارا جانا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا حادثہ ہے کہ ساری دنیا کا فتح فنا ہو جانا بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ زوال الدنیا یہون علی اللہ من قتل امرئ مسلم، اس کا معنی نہیں بتایا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب بھی کوئی شخص اس قسم کا اسلامی جوش دکھاتا ہے
کہ وہ دوسرے آدمی کی اسلامیت کو ناقابل تسلیم قرار دے کر اس کو سزا دینے پر اصرار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ دنیاوی محرکات ہوتے ہیں، کبھی کوئی مادی لالچ، کبھی انتقام کی آگ، کبھی اپنے کسی حریف مانے دشمن، حریف کو میدان سے ہٹانے کا شوق۔ بس اس قسم کے جذبات ہیں جو اس کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آدمی کے سینے میں اللہ سے ڈرنے والا دل ہو تو وہ اسلام کا اظہار کرنے والے کے الفاظ کو قبول کر لے گا اور اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے خاموش ہو جائے گا، اللہ کے حوالے کر کے خاموش ہو جائے گا۔ عمل کے لحاظ سے مسلمانوں کے دو درجے ہیں، ایک وہ لوگ جو فرائض کے دائرے میں اسلامی زندگی اختیار کریں، وہ اللہ کی عبادت کریں اور حرام و حلال کی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو قربانی کی سطح پر اسلام کو اختیار کریں، وہ خود اسلام کو اپناتے ہوئے دوسروں کو بھی اسلام پر لانے کی کوشش کریں اور اصلاح کی مصیبتوں کو برداشت کریں، وہ اسلام کے محاذ پر اپنی جان و مال کو لے کر حاضر ہو جائیں، وہ فرائض کی حدود میں نہ ٹھہریں بلکہ فرائض سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیں۔ یہ دونوں ہی گروہ مخلص ہیں اور دونوں اللہ کی رحمتوں میں اپنا حصہ پائیں گے، مگر دوسرے گروہ کا معاملہ بنیادی طور پر الگ ہے۔ انہوں نے ناپ کر خدا کی راہ میں نہیں دیا، اس لیے خدا بھی ان کو ناپ کر نہیں دے گا۔ انہوں نے مصلحتوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کے مشن میں اپنے آپ کو شریک کیا، اس لیے خدا بھی پرواہ کیے بغیر ان کو اپنی رحمتوں میں لے لے گا۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں، جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں، یہ لوگ توقع ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں مقرر ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مومن کی فطرت چاہتی ہے
کہ اس کو آزادانہ ماحول ملے. دیکھیے ایک دم غور کرنے کی بات ہے. مومن کی فطرت چاہتی ہے کہ اس کو آزادانہ ماحول ملے جہاں اس کی ایمانی ہستی کے اظہار کے لیے کھلے مواقع ہوں. جب بھی ایسا نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا ماحول بدل دے. اسی کا نام ہجرت ہے. ہجرت اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی اپنے کو غیر موافق فضا سے نکالے اور اپنے کو موافق فضا میں لے جائے. ایک ادارہ ہے جس میں بعض شخصیتوں کا زور ہے. وہاں رہنے والا ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں یہاں شخصیت پرست بن کر تو رہ سکتا ہوں مگر خدا پرست بن کر نہیں رہ سکتا. اب اگر وہ آدمی اپنے مفاد کی خاطر ایسے ماحول سے مصالحت کر کے اس میں پڑا رہے اور جو چیز اس کو حق نظر آئے اس کے حق ہونے کا اعلان نہ کرے یہاں تک کہ اسی حال میں مر جائے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اسی طرح کوئی قوم ہے جس کا ایک قومی مذہب ہے، وہ اسی شخص کو اعزاز عطا کرتی ہے جو اس کے قوم پرستانہ مذہب کے اپنائے. جو شخص ایسا نہ کرے وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے. ایسی حالت میں اگر ایک شخص اس قوم کا ساتھی بنتا ہے اور اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے تو اس نے اپنے جان پر ظلم کیا. اسی طرح ایک ماحول میں حق کی دعوت اٹھتی ہے اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ بکھرے ہوئے اہل ایمان اس کے پشت پر جمع ہوں. وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی خدمت میں لگائیں، وہ اپنے مال سے اس کو مدد کریں. مگر ایمان والے اپنے فائدوں اور مصلحتوں کے خول میں پڑے رہتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے خول سے باہر نکلیں اور حق کے قافلہ میں شریک ہو کر اس کی قوت کا باعث بنیں. اگر وہ اسی حال میں اپنی زندگی کے دن پورے کر دیتے ہیں تو وہ خدا کے یہاں اس حال میں پہنچیں گے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. تاہم وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو اس قدر معذور ہیں کہ ان سے کوئی تدبیر نہ بن رہی ہو اور نہ باہر سے ان کے لیے کوئی راہ کھل رہی ہو. آدمی اپنے ماحول میں ناموافق حالات دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ ساری دنیا اس کے لیے ایسی ہی ناموافق ہوگی. مگر خدا کی وسیع دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں. یہاں اگر مکہ ہے تو جہاں داعی کو پتھر مارے جاتے ہیں تو یہاں یثرب بھی ہے. یثرب مانے مدینہ. بہت اشارے کی نئے میں بات مولانا نے کیا ہے، یہ ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں. یثرب مدینہ کو کہتے ہیں. مکہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے تو مدینہ جب تشریف لے گئے تو استقبال کیا گیا. یہی چیز ہے. جہاں داعی کو پتھر مارے جاتے ہیں تو یہاں یثرب بھی ہے جہاں داعی کا استقبال کیا جاتا ہے. اس لیے آدمی کو ماحول سے مصالحت کی بجائے ماحول کی تبدیلی کے اصول کو اپنانا چاہیے. عین ممکن ہے کہ نئے مقام کو اپنا میدان عمل بنانا ہے، اس کے لیے نئے امکانات کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جائے. تو جناب بس یہیں تک میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ 100 ہو چکا ہے. 1904 سے 100 آیت کی میں تلاوت کر چکا ہوں، ترجمہ اور تفسیر بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل 101 سے پڑھوں گا آپ لوگوں کے سامنے. دعا میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.